پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا جناح نہیں ہے گناہ علیکم تم پر فیما جو کچھ بھی ارسطو تم پیش کرتے ہو بھی اس معاملے میں من خطبت نساء جو عورتوں کو پیغام دیا جاتا ہے او اکننتم یا تم چھپاتے ہو فی انفسکم اپنے نفسوں میں اگر بیوہ عورت ہو جاتی ہے اور اس کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یا اگر تمہارے دل میں کسی عورت کے بارے میں خیال آتا ہے کہ اب اس کا شوہر نہیں رہا اور مجھے اس سے نکاح کرنا چاہیے تو اس خیال میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انکم بے شک تم ستذکرونہن ان قریب اس بات کا ان عورتوں سے ذکر کرو گے، لہٰذا لیکن لا توعدوہن لیکن تم ان سے وعدہ مت کرو سرن خفیہ طور پر، یعنی کہ نہ تو اس وقت میں کوئی خفیہ تعلقات ہونے چاہیے، نہ بات چیت ہونی چاہیے اور نہ ہی خفیہ نکاح ہونا چاہیے، اللہ مگر یہ کہ ان تقولو تم کہو قول معروفہ ایک دستور کے مطابق بات کہہ دو، معروف انداز میں بات کہہ دو، اور معروف لفظ جو ہے وہ عرافہ سے، اور عرافہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گھوڑے کی گردن کے اوپر بال ہوتے ہیں کہ جو کہ بڑے سلکی سے بال ہوتے ہیں اور دوڑتے وقت وہ بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، تو گویا کہ اس لفظ کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی کا پہلو ہے کہ خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بات کہی جائے، ولا تعظیمو اور مت عزم کرو یعنی کہ پکا ارادہ کرو عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ کا، عقدہ جو ہے وہ عہد کو بھی کہا جاتا ہے، گرہ کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مرد اور عورت کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جیسے کہ گرہ کو جو ہے وہ آپس میں ٹائٹ کیا جاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا کہ پہنچ جائے الکتاب و کتاب اجلہ اپنی مدت کو، یہاں تک کہ جو کہ شریعت یعنی کہ کتاب میں جو حکم آیا ہے کہ اتنا وقت عدت کے لیے گزارنا ہے وہ پورا نہ ہو جائے، اور اگر ہم یہ عدت کے معاملے میں دیکھتے ہیں چاہے وہ طلاق کی ہو یا پھر بیوگی کی ہو کہ اس میں عدت کو پورا کرنا یعنی کہ اس ٹائم پیریڈ کو پورا کرنا، اس پہ قرآن بہت زور دیتا ہے، جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کی ڈیوریشن کو پورا کرنا جو ہے وہ کیوں اتنا ضروری ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتے ہیں ما جو کچھ بھی فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ بس اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو۔ آیت مبارکہ میں حذر کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن پاک میں ڈر اور خوف کے لیے جو ہے وہ 12 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے یہاں پہ حذر ہے، اور حذر کا مطلب ہوتا ہے کسی خطرے کی چیز سے بچنا، ڈرنا یا چکنا رہنا، یعنی کہ یہ معاملات اتنے نازک ہوتے ہیں کہ اس میں شیطان انسان کو بہت بہکانے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ سوچ کا معاملہ ہے، نیت کا معاملہ ہے، دل کے معاملات یہاں پہ ذکر ہو رہے ہیں، اس سے فرمایا کہ اس معاملے میں بہت چکنے رہو، ہوشیار رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت معاف کرنے والی اور بردبار ذات ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں 2 مرتبہ وَاعْلَمُوا آ رہا ہے، پہلے وَاعْلَمُوا کے ساتھ جو ہے وہ حذر کا لفظ آیا ہے کہ شریعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے معاملے میں جو ہے وہ ہمیں چکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، تو یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ وَاعْلَمُوا کہا ہے تو غفور اور حلیم کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بہت ساری کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی غفور مبالغے کے ساتھ کہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اور حلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی غلطیوں کو دیکھتا ہے مگر اس کے باوجود وہ جو درگزر کر جائے، آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کر جائے، وہ ذات حلیم ذات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملات میں ہماری بے شمار کمیوں بیشوں سے جو ہے وہ درگزر فرماتے ہیں، تو گویا کہ دوسرے وَاعْلَمُوا میں جو ہے وہ محبت اور شفقت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک تعلق اپنے بندوں سے نظر آتا ہے۔ پھر آیت نمبر 236 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح کوئی گناہ نہیں ہے علیکم تم پر ان اگر تم نے طلاق دے دی ہو نساء عورتوں کو ما لم ابھی نہیں تمسہن تم نے ان کو چھوا تھا، یعنی کہ اگر رشتہ طے پا گیا تھا، نکاح ہو گیا تھا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی ہے، اور تفریض لہن فریضہ اور ابھی تم نے مقرر نہیں کیا تھا ان کے لیے کوئی حق مہر، یعنی کہ نکاح میں کوئی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور پہلے ہی جو ہے طلاق کی نوبت آ گئی ہے، متعونا تو ایسی صورت میں ان کو فائدہ دے دو، نفع دے دو۔ اب یہاں پہ چونکہ اگر نکاح کے وقت حق مہر مقرر ہوا ہو اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو آدھا مہر مرد کے اوپر واجب ہوتا ہے، مگر یہاں پہ نکاح بھی ہوا ہے اور ابھی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، لہٰذا مرد کے اوپر کسی قسم کا کوئی حق مہر واجب نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے متعونا، یہ متع لفظ ہے، متع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی فائدہ دینا، یعنی کہ اظہار محبت کے لیے یا ایک اچھے اخلاق کے طور پر جو ہے کوئی اچھا جوڑا دے دینا، علی الموسی قدرہ اور جو خوشحال ہے، موسی کا مطلب جس کے پاس وسعت ہے، قدرہ تو وہ اپنی وسعت کے مطابق دے گا،
المقتری، اور جو مقتر ہے، مقتر کا مطلب جو کسی بھی قسم کی معاشی تنگی حالات میں مبتلا ہو، قدر ہو تو اپنے اندازے کے مطابق دے گا، لیکن دونوں صورتوں میں چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، خوشحال ہے یا بدحال ہے، اگر رشتہ نہیں چل پایا تو اس وقت میں بھی شریعت بھی کہتی ہے کہ اگر رشتہ توڑنا بھی پڑ جائے تو عزت اور اخلاق کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے کے جو ہے یہ رشتہ توڑا جائے۔ اور اس میں مرد کو کہا گیا ہے کہ وہ عورت کو جو ہے متع دے دے، یعنی کہ کوئی لباس یا تحفہ وغیرہ دے دیں۔ اس سے خوبصورت اور کون سا دین ہوگا کہ رشتہ بنانے کے لیے یہ بات نہیں کہی جا رہی، بلکہ جب رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو اس وقت میں ہمیں تحفے تحائف دینے کو کہا جا رہا ہے اخلاق کے ساتھ، متاع بالمعروف، اور فرمایا کہ یہ متاع جو ہے یہ معروف ہوگا، یعنی کہ مرد کے اوپر واجب تو نہیں ہے کہ وہ اسے کچھ دے، لیکن یہ صرف کیا ہوگا کہ ایک اچھے گیسچر کے طور پہ ہو جائے گا۔ حقاً علی المحسنین، اور جو محسنین ہیں ان کے اوپر یہ حق ہوگا، یعنی کہ شرعی لحاظ سے تو وہ مرد کہے گا کہ میں کیوں دوں، مجھ پہ تو کچھ واجب بنتا ہی نہیں ہے اور رشتہ بھی نہیں ہوا تو تحفہ کس بات کا۔ لیکن جو محسن لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جو احسان کے درجے پہ جا کے نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایسا ضرور کریں گے۔ اور پھر ان کے لیے حق کا لفظ آیا ہے کہ یعنی کہ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایسا کریں، یعنی کہ جو انسان کردار کے اس اعلیٰ معیار کے اوپر ہوگا تو وہ اس کو بھی حق سمجھ کے جو ہے وہ کرے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی ہو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تمسوهن، کہ تم نے ان کو ابھی نہیں چھوا، یعنی کسی قسم کے ازدواجی تعلقات جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان میں نہیں ہوئے، وقت فرضتم، اور تحقیق تم فرض کر چکے تھے، لہن، ان کے لیے فریضۃ، حق مہر، تو لیکن اس سچویشن میں یہ ہے کہ حق مہر مقرر ہوا ہے، فنصف ما فرضتم، تو پس تمہارے پہ آدھا حق مہر جو ہے وہ جو تم نے مقرر کیا ہے وہ واجب ہوگا، الا مگر یہ کہ ان یعفون، اگر وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی وہ عورتیں یہ کہیں کہ ہم آدھا حق مہر بھی نہیں لیتی، جب ہم نے اپنی ذات سے اس مرد کو کوئی فائدہ دیا ہی نہیں ہے تو اس سے آدھا حق مہر بھی ہم نہیں لیتی، اور یعفو، یا پھر وہ معاف کر دے، الذی، وہ شخص، بیدہ عقدۃ النکاح، کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی کہ جس مرد کے اوپر حق مہر واجب ہے وہ یہ کہے کہ آدھا کیا میں پورا ہی دے دیتا ہوں، چلے رشتہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جو میں نے کہا تھا اس کا آدھا بھی نہیں بلکہ اس کا پورا جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے، یعنی کہ عورت جو ہے وہ آدھا حق مہر بھی معاف کر دے اور مرد جو ہے وہ پورا ہی حق مہر دے دے، دونوں صورتوں میں یہ جو معاملہ ہے یہ تقویٰ کا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم نہیں کیا ہے، ایک سچویشن جو کہ جائز کی حد تک ہے وہ بھی بتا دی ہے، مگر اس سے آگے نکل کے جسے ہم شریعت کی خوبصورتی یا حسن کہتے ہیں، دین کا حسن کہتے ہیں، کہ صرف یہی نہ دیکھا جائے کیا فرض تھا کیا نہیں فرض تھا، کیا ذمہ بنتا تھا کیا ذمہ نہیں بنتا تھا، اس سے آگے نکل کے اگر اعلیٰ معیار کے ساتھ معاملے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی ترغیب دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بڑی حکمت ہے کہ ہر انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف ایک لمٹ تک رہ کے کوئی کام کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی شریعت جو ہے سپیس دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جتنا تمہارا بنتا ہے اتنا کرو، جتنا نہیں بنتا کوئی ضرورت نہیں ہے آگے بڑھ کے نیکی کرنے کی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بہت وسعت ہوتی ہے، تو گویا کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھی ہے کہ اگر کوئی حد سے آگے جا کے نیکی کرنا چاہے تو وہ بھی ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھول جانا آپس میں فضل کو۔ اب فضل کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کی ذمہ داری نہ بنتی ہو لیکن وہ بھی اگر آپ کسی کو دے دیں، اور یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب رشتے ٹوٹ رہے ہیں، جب رخصتی کی بھی نوبت نہیں آئی، یہ ایک دن بھی ساتھ نہیں گزارا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تب بھی آپس میں فضل کو مت بھولو۔ اور عموماً یہ لفظ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے سوال فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دیتے ہیں، تو گویا کہ سبحان اللہ وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا ہے وہ بندوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی آپس میں فضل کے معاملات کرو۔ بے شک کہ ہمارے فضل میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، بما، جو کچھ بھی تعملون تم کرتے ہو، بصیر، اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بہت غور طلب بات ہے کہ میاں بیوی کے معاملات جو بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ شادی شدہ زندگی ہو، چاہے وہ طلاق کے معاملات ہوں، چاہے وہ عدتوں کے معاملات ہوں، مالی معاملات ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقویٰ کا ذکر ضرور فرماتے ہیں اور بصیر کا، تو گویا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ دیکھا جا رہا ہے۔ بے شک دنیا کی نظروں کے سامنے معاملہ کسی بھی طریقے سے ہو، مگر اس معاملات کی حقیقت کیا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔